چیزیں جو مصائب کو انسان تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹال دیتی ہیں۔ ہماری دنیاوی زندگی میں زیادہ تر مصیبتیں اور پریشانیاں انسانوں کے برے اعمال کے سبب نازل ہوتی ہیں، اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ مصیبت کو دعوت دیتی ہیں۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالنے والی یہ تینوں چیزیں قرآن و حدیث میں مذکورہ ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا نہایت آسان ہے۔ نمبر 1، مصائب کو ٹالنے والی 3 چیزوں میں پہلی چیز دعا ہے۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح، کامیابی، دائمی خیر و بھلائی، مصیبتوں اور عقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اخلاص، دلی توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کو پسند فرماتا ہے اور دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تمہارے پروردگار نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سب سے معزز چیز دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے بڑھ کر معزز نہیں ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کرنا عبادت ہے۔ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو ٹالنے کا سبب ہے۔ دعا کے اور کئی فوائد ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث چند ایک بیان کیے ہیں۔ سب سے زیادہ عافیت کی دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی اور عافیت مانگیں، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی، لہٰذا صبح و شام کی دعائیں لازمی پڑھیں۔ رفاہی خدمات۔ دوسری چیز جو مصیبت کو انسان تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ رفاہی کام ہیں، یعنی دکھی انسانیت کی خدمت اب تک مصائب اور پریشانیوں کو پہنچنے سے روکتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائیوں کے کام بری موتوں، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت کا باعث ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے۔ چند رفاہی خدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال کی روشنی میں۔ پانی پلانا۔ اسلام نے بہت سے اعمال کو انسان کے لیے سعادت و نجات، بخشش و معافی کا ذریعہ بنایا ہے۔ بیماریوں کا علاج پانی پلانا ہے۔ پانی پلانا باعث مغفرت ہے۔ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، کھانا کھلانے میں ترغیب و تعاون وغیرہ وغیرہ۔ کثرت استغفار۔ تیسری چیز جو مصیبت اور پریشانی کو آپ تک پہنچنے سے پہلے روک دیتی ہے وہ کثرت استغفار ہے۔ استغفار کے فوائد قرآن و سنت کی روشنی میں۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ استغفار بارش کے نزول، مال و اولاد کی ترقی اور دخول جنت کا سبب ہے۔ استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ استغفار قربت الہی کا سبب ہے۔ استغفار قبر میں میت کی ثابت قدمی کا باعث ہے۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو مصائب و پریشانی سے نجات دلاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل ہدایت کے پھول کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔